إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج ہماری قرآن پاک کی 13ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ 12 مجلسیں ہماری ہو گئی ہیں، اور آج 10 سپتمبر سن 2024 عیسوی بمطابق 6 ربیع الاول سن 1446 ہجری ہماری 13ویں مجلس ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مجلسوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ، پوری عافیت کے ساتھ مجلسیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 5 ناموں کو ذکر کیا ہے، اور وہ 5 نام بھی بڑے خصوصی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 4 ناموں کا ذکر کیا۔ ایک اللہ، دوسرا رب، تیسرا الرحمن، اور چوتھا الرحیم۔ اور آج جس آیت شریفہ کی تفسیر ہونے والی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ نے اپنے 5ویں نام کو ذکر کیا، مالک یوم الدین۔ مالک، یہ اللہ کا 5واں نام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو پوری سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے 5 خصوصی ناموں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے
کہ جو 3 بنیادی مضامین ہیں قرآن پاک کے، توحید، رسالت، آخرت، ان 3 بنیادی مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 ناموں کے اندر سمو دیا ہے، اور ان 5 ناموں سے ان 3 بنیادی مضامین کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک کی کوئی بھی چیز، قرآن پاک کا کوئی بھی جملہ، قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ، قرآن پاک کا کوئی بھی حرف اور قرآن پاک کا کوئی بھی زبر، زیر، پیش، جزم زائد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ ہر جملے کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، ہر حرف کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش، ہر جزم، ہر تشدید، ہر مد، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ کوئی چیز آپ کو زائد نہیں ملے گی۔ عام طور پر ہم جو کتابیں لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یا کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھتے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور زائد ملے گی، کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی، کوئی نہ کوئی لفظ زائد مل جائے گا، کوئی نہ کوئی جملہ زائد مل جائے گا۔ لیکن قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک چیز بھی آپ کو زائد اور ایکسٹرا نہیں ملے گی، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ ہم لوگ عام طور پر اپنی زبان میں کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھانا وانا، آپ کا کھانا وانا ہو گیا تو اصل کھانا ہے، یہ جو وانا ہے یہ زائد ہے، اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ پانی وانی، اصل پانی ہے، وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ روٹی ووٹی، اصل روٹی ہے، اس ووٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی زبانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ چائے وائے ہو گئی، اصل میں چائے ہے، وائے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ جو زائد الفاظ ہیں، وانا ہے، ووٹی ہے، وائے ہے، اس طرح کا ایک جملہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے اور قرآن پاک کی خاصیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں جو اپنے 5 نام ذکر کیے ہیں، ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور کسی نہ کسی طرف اس کا اشارہ ہے۔ کوئی بات بیکار نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں بٹھا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 2 ناموں سے، للہ سے اور رب سے، توحید کی طرف اشارہ کیا جو بنیادی مضمون ہے قرآن پاک کا، اور الرحمن الرحیم سے رسالت کی طرف اشارہ کیا۔ گزشتہ منگل، بلکہ گزشتہ منگل نہیں بلکہ چہارشنبے کو تفسیر ہوئی تھی جامع مسجد کے پروگرام کی وجہ سے، تو گزشتہ چہارشنبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں حضرات انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا ارادہ فرمایا، رحم کرنے کا، کرم کرنے کا، بندوں کو جنت میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ تو بندوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اس لیے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو رحمان اور رحیم سے رسالت کی طرف اشارہ ہے، نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن پاک کا تیسرا بنیادی مضمون آخرت ہے۔ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ
زندہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت میں آتی ہیں۔ خبر، حشر، عالم برزخ، جنت، جہنم، فیصلہ، ترازو، اعمال نامہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت میں آتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اپنے 5 ناموں کو ذکر کیا اور ان 5 ناموں سے ان 3 بنیادی مضامین کی طرف اشارہ کیا۔ 4 نام پہلے کی 2 آیتوں میں آ گئے اور 5واں نام تیسری آیت شریفہ میں ذکر کیا جو مالک ہے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا کا مطلب بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن، قیامت کا دن جو ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ حضرات مفسرین نے 100 سے زیادہ نام گنوائے ہیں۔ کتنے نام؟ 100 سے زیادہ نام صرف قیامت کے دن کے گنوائے ہیں، اور ہر نام کا الگ الگ مطلب، الگ الگ معنی، الگ الگ تفصیل، الگ الگ تشریح فرمائی ہے۔ تو ان 100 ناموں میں سے یا 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام قیامت کے دن کا یوم الدین بھی ہے۔ دین کا مطلب بدلہ، یوم الدین بدلے والا دن، بدلہ دینے کا دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین ہے، بدلہ دینے والے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو دنیا میں بھی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی تو دنیا میں بھی بادشاہ ہے۔ مالک کا معنی بادشاہ، مالک کا معنی بادشاہ، شہنشاہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں صرف آخرت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ بدلہ دینے والے دن کا مالک کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی تھوڑی ملکیت، تھوڑی تھوڑی بادشاہت انسانوں کو بھی عطا کر رکھی ہے، تھوڑا تھوڑا اختیار اللہ نے لوگوں کو بھی دے رکھا ہے، بندوں کو بھی دے رکھا ہے۔ لیکن آخرت میں سوائے اللہ کے کسی کا اختیار نہیں ہوگا، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کی شہنشاہی ہے؟ پھر اللہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار اللہ کی آج بادشاہت ہے، اسی کی آج ملکیت ہے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی تھوڑا اختیار دے رکھا ہے، لیکن آخرت میں نہیں دیا۔ دنیا میں کتنا اختیار دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اللہ نے انسان کو دنیا میں کتنا اختیار دیا ہے؟ تو حضرت علی نے بڑا ہی بہترین جواب دیا، فرمایا انسان ایک پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں پیر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے، اللہ نے اتنا اختیار دیا، دونوں پیر اٹھا کر کھڑا ہو جائے یہ اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
تو بس ایک پیر اٹھانے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو شہنشاہ بنا دیا، کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کسی کو وزیر داخلہ بنا دیا، کسی کو وزیر خارجہ بنا دیا، جی کسی کو سی ایم، کسی کو پی ایم، کچھ نہ کچھ، کسی کو کونسلر، کسی کو ایم ایل اے، اللہ نے کچھ نہ کچھ بنا دیا، تھوڑی بادشاہت اللہ نے عطا کر دی۔ لیکن آخرت میں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر خارجہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ ہوگا۔ تو مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں کا بھی اللہ مالک ہے، لیکن اللہ نے یہاں کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخرت کے دن کا کیا کہ وہاں صرف اور صرف میں ہی مالک ہوں، میرے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں چلے گی۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے، دنیا میں کسی انسان کو مالک الملک یا ملک الاملاک یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ مالک الملک یا ملک الاملاک یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ مالک الملک کا مطلب ملک کا بادشاہ، ہر چیز کا بادشاہ۔ ملک الاملاک ہر چیز کی ملکیت رکھنے والا، ہر چیز پر بادشاہت اور شہنشاہیت رکھنے والا۔ تو دنیا میں یہ نام کسی کا نہیں رکھ سکتے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر کسی نے دنیا میں یہ نام رکھا مالک الملک یا ملک الاملاک، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ رسوا ہوگا۔ یہ نام صرف اللہ کا ہے، کوئی عام آدمی یہ نام نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جب اس کے پاس ملکیت ہے ہی نہیں تو وہ نام کیوں رکھے؟ نام کے مطابق کام بھی تو ہونا چاہیے۔ جب کام نہیں ہے تو صرف نام رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو نام کے مطابق کام بھی ہونا چاہیے۔ اگر نام کے مطابق کام نہیں ہے تو اس نام کا کوئی فائدہ نہیں، اس نام کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ حضرات مجھے امام صاحب کہتے ہیں، یا مولانا کہتے ہیں، یا حضرت کہتے ہیں، یا حافظ صاحب کہتے ہیں، یا مفتی صاحب کہتے ہیں، یا مولوی صاحب کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے جو ہے نہ نماز پڑھانا آتا ہے، نہ بچوں کو مدرسہ پڑھانا آتا ہے، نہ بیان کرنا آتا ہے، نہ تقریر کرنا آتا ہے، نہ مسائل کو سمجھانا آتا ہے، تو میں کس کام کا عالم، میں کس کام کا مفتی، میں کس کام کا حافظ؟ ارے نام کے مطابق کام بھی تو ہو۔ ایک ڈاکٹر ہے، وائٹ کوٹ ڈال کے کلینک شاپ کھول کر بیٹھ گیا، اب وہاں آپ گئے تو سر کے درد کی جگہ پیٹ کے درد کی دوا دے رہا ہے، کینسر کی دوا کی جگہ کسی اور بیماری کی دوا دے رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر ہے؟ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکو ہے، ڈاکو۔ تو نام کے مطابق کام بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ نام کے مطابق کام ہے بھی یا نہیں، تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی عام آدمی، انسان، کوئی بھی بندہ مالک الملک اور ملک الاملاک نام نہیں رکھ سکتا۔ تو مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور میں نے کہا نا، حضرات مفسرین نے 100 سے زیادہ قیامت کے دن کے نام گنوائے ہیں، 100 سے زیادہ۔ اور میں نے ان ناموں کو تلاش کیا، جب حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ 100 سے زیادہ نام ہیں، تو میں نے تلاش کیا تو تقریباً 50 نام
مجھ بندہ ناچیز کو مل گئے، اب اور مزید محنت کروں گا وہ 50 نام بھی مل جائیں گے۔ تو 50 نام آج میں نوٹ کر کے لایا ہوں باقاعدہ قیامت کے دن کے، اور خود میرے لیے نئی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بھی 50 نام ذکر کیے ہیں، اور عجیب بات ہے ہر نام کا الگ الگ مطلب ہے، کوئی نام دوسرے نام سے میچ نہیں ہوگا، ہر الگ نام، ہر ایک کا معنی الگ، ہر ایک کا مطلب الگ، ہر ایک کی تفصیل الگ۔ تو پہلا نام قیامت کا یوم القیامہ، یوم القیامہ، اور قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے اس نام کا ذکر کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، کئی جگہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یوم القیامہ قیامت کا دن، قیامت کا مطلب قائم ہونے والی چیز، قیامت ضرور قائم ہوگی، ضرور بھی ضرور آئے گی، تو یوم القیامہ قائم ہونے والی چیز، قائم ہونے والا دن، ضرور بھی ضرور وہ دن آئے گا۔ اور قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنے سال کا؟ ہمارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا معمولی دن ہے۔ پھر دوسرا نام یوم الحساب، حساب کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ تیسرا نام یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن۔ دیکھو دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ، دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں آپ کو مکمل بدلہ نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو کچھ نہ کچھ ملے گا، مکمل بدلہ نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، ذکر کرنے پر، تلاوت کرنے پر، صدقہ و خیرات کرنے پر، اچھے اور بھلے کام کرنے پر جو کچھ مل رہا ہے وہ تھوڑا ہے، کم ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک عجیب ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا دعوت و تبلیغ کے اوپر، دین کی دعوت دینے کا کام کرنے پر کیا ملے گا؟ میں نے ان چیزوں میں سے صرف 100 حصوں میں سے ایک حصہ بیان کیا ہے۔ کتنا حصہ بیان کیا ہے؟ صرف ایک حصہ بیان کیا ہے، ابھی 99 حصے میں نے بیان نہیں کیے۔ پھر آگے اور حضرت نے فرمایا میں نے جو وہ ایک حصہ بیان کیا اس کے 100 حصے کیے، تو اس میں سے صرف ایک حصہ لوگوں نے اسے سمجھا، اس ایک حصے کا 100 میں جو ہے اس کی تقسیم کی تو اس کو ایک حصے میں لوگوں نے سمجھا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کی ہلچل ہے، چہل پہل ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے، صرف ایک حصے کو سمجھنے کی وجہ سے کہ دعوت و تبلیغ پر کیا ملتا ہے۔ اگر 100 کے 100 حصے سمجھ جائیں اور جو بقیہ 99 حصے حضرت نے بیان نہیں کیے وہ بھی اگر بیان کر دیں کہ اللہ کیا کیا دے گا تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ بدلہ ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے، انشاءاللہ تعالی آخرت میں ٹوٹل مکمل، بغیر کسی کمی پیشی کے، بغیر کسی اتار چڑھاؤ کے ٹوٹل بدلہ آپ کو ملے گا، مکمل بدلہ آپ کو ملے گا۔ ایسا بدلہ آپ کو ملے گا کہ آپ حیرت کریں گے کہ دنیا میں ہم نے تو اتنے کام نہیں کیے تھے، اتنی نیکیاں تو ہم نے نہیں کی تھیں، اور یہاں ہمیں اتنا زیادہ بدلہ مل گیا، اتنا زیادہ اجر مل گیا۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔
ایک گناہگار کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں گناہ بھی کیے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے گناہ تو کیے۔ چلو اپنے گناہ گنواؤ۔ انسان دیکھو کتنا چالاک ہے، وہاں جا کر بھی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، بڑے گناہ نہیں گنوائے گا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی وہ گناہگار آدمی صرف اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا۔ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ خطا، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ گنوائے گا۔ تو کئی گناہ جب گنوا دے گا، بڑے گناہ اسے یاد ہیں لیکن گنوا نہیں رہا، صرف چھوٹے گناہ گنوائے گا۔ تو جب گناہوں کی لسٹ چھوٹے گناہوں کی اللہ کے سامنے آ جائے گی، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ایک کام کرو، اس نے جتنے گناہ گنوائے ہیں تمام گناہوں کے بدلے ایک ایک نیکی دے دو۔ تمام گناہوں کے بدلے ایک ایک نیکی دے دو۔ اب جب یہ آدمی دیکھے گا کہ ہر گناہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی دے رہا ہے، اللہ سے کہے گا اے اللہ اور بھی گناہ ہے، اے اللہ اور بھی گناہ ہے، میں ذرا اسے بھی گناتا ہوں۔ اب بڑے گناہ گنوائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھو، کرم دیکھو، اللہ اس کے بڑے گناہوں کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی عطا کرے گا۔ کس لیے کہ اس نے دنیا میں ایک اچھا ایسا کام کیا کہ اس اچھے کام کا اثر اس کے پورے گناہوں پر غالب آ گیا، اس کے پورے گناہوں پر بھاری پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں مکمل بدلہ دے گا، دنیا میں وہ نہیں ملے گا۔ تو میں نے 100 ناموں میں سے قیامت کے صرف 3 ناموں کا آج ذکر کیا، اور بھی بہت اس کے اندر تفصیل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ منگل وہ ساری چیزیں میں بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 مسئلے آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کا خون استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ کسی جانور کا خون بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، اسے نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ دوسرا سوال، جمعہ کے دن اگر غسل نہ کیا جائے تو بغیر غسل کے نماز کو آ سکتے ہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جمعہ کا جو غسل ہے وہ مسنون غسل ہے، سنت غسل ہے، واجب یا فرض غسل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کام میں پھنس گیا، کوئی تقاضا آ گیا، کوئی کام آ گیا جس کی وجہ سے وقت نہیں مل سکا غسل کرنے کا، تو بغیر غسل کے صرف وضو کر کے وہ جمعہ کی نماز کو آ سکتا ہے، کوئی ضروری فرض یا واجب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جمعہ کی نماز کو نہیں آتے۔ ایسی بات نہیں ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، غسل کرنا سنت ہے۔ تو فرض ادا کرنے کے لیے سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، سنت کو ادا کرنے کے لیے فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تیسرا سوال، لنگی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر لنگی کے اوپر آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، جھبا پہن رکھا ہے، قمیص پہن رکھی ہے، تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر کراہت کے نماز ہو جائے گی۔ صرف لنگی پہن کر آ گئے ہیں، بنیان آپ نے پہن لیا ہے یا ٹی شرٹ آپ نے پہن لی ہے، تو اس میں اگر نماز پڑھیں گے تو یہ نماز مکروہ ہوگی۔ نماز تو ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ اس لیے کہ آدمی صرف لنگی پہن کر، بنیان پہن کر کسی دعوت میں نہیں جاتا، کسی ولیمے اور شادی میں نہیں جاتا، تو اللہ کے دربار میں صرف لنگی پہن کر اور بنیان پہن کر آ جائے گا تو اللہ اسے بخوشی قبول کر لے گا۔ تو کراہت کے ساتھ ہوگی، لنگی کے ساتھ جھبا پہنا ہے، کوئی بڑی قمیص پہنا ہے، سطر چھپ گیا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا